الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ اور سورۃ الرعد کے ساتھ۔ آج آغاز کریں گے آیت نمبر 25 سے 25 سے۔ اس آیت سے پہلے تذکرہ ہوا ہے ان لوگوں کے اوصاف کا جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے مزید اوصاف کیا ہوتے ہیں اور پھر ان کا انجام بتایا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور اب اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو عہد کی پاسداری نہیں کرتے، جو عہد توڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، اور وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ بہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے۔ ان یوصل یہ بدل ہے کس سے؟ بہی کی ہی ضمیر سے۔ ویفسدون، اور جو فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی ہیں، لہم، انہی کے لیے ہے، لہم دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، ہم الگ ہے، لام کے لیے کے واسطے، انہی کے لیے ہے اللعنت، لعنت، ولہم، اور انہی کے لیے ہے سوء الدار، اس گھر کی خرابی، اس گھر کی برائی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے عہد قائم کر لینے کے بعد، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہد ہے کس کا؟ توحید کا، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہد ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان جب یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہی معبود جانتا ہوں اور اللہ کی عبادت کروں گا، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو مانوں گا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا عہد قائم کر لینے کے بعد، نمبر دو کیا کرتے ہیں؟ جن چیزوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ملاتے نہیں بلکہ ان کو توڑتے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داریاں قائم کرنا، رشتہ داریوں کو مضبوط بنانا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ کفر و شرک، اور پھر کبیرہ گناہ بھی فساد ہیں۔ تو جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تو یہ لوگ جن میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نمبر دو جن چیزوں کے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں، نمبر تین زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے۔ لعنت سے مراد کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں، اور انسان جب تک اللہ کی رحمت سے محروم ہے تب تک انسان ہر قسم کی خیر سے محروم ہے، تب تک اسے توحید نہیں ملے گی، تب تک اسے ایمان لانے کی توفیق نہیں ملے گی، تب تک اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، یعنی کہ ان کو اس گھر سے کوئی اچھائی نہیں ملے گی، بلکہ یہاں پہ ان کو برائی برائی ملے گی، شرک ملے گا، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا موقع ملے گا، کبیرہ گناہ ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور ان کو یہاں سے کوئی اچھائی نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 26 اللہ تعالی یبسط، کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ لمن دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، من الگ ہے۔ لام کا من ہوتا ہے کے لیے کے واسطے، من جو، جس کے،
اللہ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کرتا ہے، مراد کیا؟ جس کے لیے چاہتا ہے، وَفَرِحُوا اور یہ خوش ہو گئے، کون؟ یہ کافر، بالحیات دنیا دنیاوی زندگی پہ، الدنیا صفت ہے کس کی؟ الحیات کی، اور یہ خوش ہو گیا دنیاوی زندگی پہ، ومل حیات الدنیا یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ جبکہ مل حیات دنیا نہیں ہے دنیاوی زندگی، ما نافیہ ہوا، نہیں ہے دنیاوی زندگی، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع مگر تھوڑا سا حقیر سا ساز و سامان۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ نے یہ اصول نہیں بنایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو رزق زیادہ ملے گا اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو رزق بالکل نہیں ملے گا، ایسا کوئی اصول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، ایمان والوں میں سے بھی اور کافروں میں سے بھی، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ایمان والوں میں سے بھی اور کافروں سے بھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کفار حق پہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے درست راستے پہ ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ ان کو بہت رزق دے رہا ہے۔ کافروں کو وافر مقدار میں رزق مل جانا، دنیاوی ترقی مل جانا ان کے خیر پہ ہونے کی، حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جب کفار کو اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہوں رزق زیادہ دے، ان کا گناہ بڑھتا چلا جائے، ان کا شرک بڑھتا چلا جائے، ان کی ناشکری بڑھتی چلی جائے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ انہیں گناہ کرنے کا مزید موقع دے رہا ہے اور اچانک اللہ انہیں پکڑے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اہل ایمان کا، تو اللہ تعالیٰ اگر انہیں زیادہ رزق دے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کم رزق دے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ زیادہ رزق دے کر بھی اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ رزق ملنے کے بعد مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، رزق ملنے کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے کہ اب نہیں کرتا، رزق کو کہاں خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں یا گناہوں میں خرچ کرتا ہے؟ اور اگر کسی کو تنگ رزق ملا ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کہ تنگ رزق ملنے کے باوجود یہ اللہ پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ کے شکوے کرتا ہے یا اپنی تقدیر پہ اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا جہاں تک تعلق ہے کفار کا، یہ دنیاوی زندگی ملنے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پہ گامزن ہیں، اور اس کو دلیل بناتے ہیں اپنے حق پہ ہونے کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیاوی زندگی متاع ہے، ساز و سامان، فنا ہو جانے والا، باقی نہ رہنے والا، چند دن کا، چند روز کے لیے۔ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی ان کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ اس کے لیے آپ ایک حدیث پہ غور کر سکتے ہیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیاوی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ تم اس مثال سے کر سکتے ہو کہ اگر تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر باہر نکالے تو دیکھے کہ انگلی کے ساتھ سمندر کا کتنا حصہ آیا ہے، کیونکہ آدھا حصہ آئے گا، چوتھائی ایک قطرہ، اس ایک قطرے کی وسیع و عریض سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے، دنیاوی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس پہ خوش ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھول جانا، اللہ کی توحید کو نظر انداز کر دینا، جنت کو نظر انداز کر دینا، آخرت کو نظر انداز کر دینا، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آرام فرماتے ہیں،
پہلی حدیث مسلم شریف کی تھی اور اب جو بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ آرام کیا، جہاں پہ لیٹے تھے سخت چیز تھی، اس چٹائی نے آپ کے جسم پہ اپنے اثرات چھوڑ دیے۔ تو صحابہ کرام آپ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم آپ کے لیے کوئی اچھا بستر نہ تیار کر دیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ میری دنیا کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو راستے میں کہیں جا رہا ہو، سفر کر رہا ہو، دور کی اس کی منزل ہو، اور راستے میں کسی درخت کے نیچے لیٹے آرام کرے، سایہ حاصل کرے اور پھر چل پڑے۔ اس آدمی کا درخت کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ بس درخت کے نیچے چند منٹ آرام کیا ہے اور چل پڑا، اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی دائمی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں دنیا میں دل لگانے والا نہیں ہوں۔ آیت نمبر 27 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں انزلا اتاری گئی علیہ اس پہ، کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل تو کہہ دے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ کرتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، وہ راستہ دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اناب اس کو جو رجوع کرے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کافروں کے ایک اعتراض کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے اللہ رب العزت کا تو اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان کی مراد یہ ہے کہ ایسی نشانی اترے جیسی نشانیاں پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو دی گئی۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، مثال کے طور پہ قوم سمود کو ملنے والی نشانی اونٹنی، بلکہ انہوں نے ان نشانیوں کا اور معجزات کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا جو نشانیاں وہ مانگا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، کبھی کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے آئے، کبھی یہ کہ ہمارے سامنے اوپر چڑھا جائے۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب معجزات اور نشانیاں ان کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایسی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی جیسی نشانی پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پہ اتاری گئی، یا جیسی نشانیاں ہم مانگتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں سب سے بڑی نشانی دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پہ جو معجزات نازل ہوئے، انہیں جو نشانیاں دی گئیں وہ عارضی تھیں، اور آپ علیہ السلام کو وہ نشانی دی گئی جو قیامت تک کے لیے، اور ایسی نشانی دی گئی جس کے ذریعے پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا کہ آپ اس کا مقابلہ کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم معجزہ ہے، اور ایک لحاظ سے نہیں، کئی اعتبار سے معجزہ ہے، کئی وجوہ کے لحاظ سے وہ معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم ہمیشہ رہنے والا معجزہ، اور کئی لحاظ سے معجزہ، اور عظیم ترین معجزہ، لیکن انہوں نے اس معجزے کو نظر انداز کیا، جانتے تھے کہ ہم اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب انہیں احساس ہوتا تھا کہ ہم اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دلی طور پہ وہ مان گئے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب اس معجزے کو انہوں نے توجہ نہیں دی، اس پہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے کہا کہ قل آپ بتا دیں ان اللہ یضل من یشاء، اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے من انابا جو رجوع کرے۔ رجوع کرے کا کیا مطلب ہے؟ رجوع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت اس آیت میں آ رہی ہے جو اس کے بعد ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 28 میں 28 میں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین بدل ہے کس سے؟ من انابا سے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر پہ، اللہ کی نصیحت پہ، اللہ کی یاد پہ، الا خبردار، الا سن لو، الا آگاہ رہو، آگاہ الا آتا ہے کس لیے؟ خبردار کرنے کے لیے، اٹینشن، توجہ سے بات سنو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کی تسلی ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے وعدے کیا کہ وہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے گزشتہ آیت میں کہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اپنا دین اختیار کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق دیتا ہے ان کو جو رجوع کریں۔ کون ہے جو رجوع کرنے والے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے کہ جو رجوع کریں؟ فرمایا یعنی کہ وہ لوگ الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر پہ، اللہ کے قرآن پہ، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد پہ، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو پہلے نمبر پہ کیا ان کی خوبی ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، الذین آمنوا، ایمان لائے، اللہ کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں، قرآن کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا اسے حرف آخر جانتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہر اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ تو جو ایمان لائے، نمبر 2، جن کے دلوں کو سکون ملتا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ کے ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے کتنے معنی ہو گئے؟ 2۔ نمبر 1 کہ اللہ کے ذکر سے مراد قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ذکر اللہ سے مراد یہ کہ جب وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، جب وہ کہتے ہیں لا الہ، اس انداز سے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اللہ نے خبردار کیا، اللہ نے اصول دیا کہ دلوں کو تسلی مل سکتی ہے تو کس سے؟ قرآن سے۔ قرآن پڑھیں گے تو ان کو سچا دین ملے گا، تسلی ہوگی، دائیں بائیں پھرتے رہیں گے دلوں کو کبھی تسلی نہیں ملے گی، کیونکہ جھوٹے دین ہے۔ اور دوسرا وہی کہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، موسیقی سننے سے نہیں، میوزک سننے سے نہیں، شراب پینے سے نہیں، لڑکیوں سے دوستیاں یاریاں لگانے سے نہیں، فلمیں دیکھنے سے نہیں، ڈرامے دیکھنے سے نہیں، ناول پڑھنے سے نہیں، افسانے پڑھنے سے نہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ آیت نمبر 29 الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے ہے خوشحالی، ان کے لیے ہے سب سے اچھی چیز، ان کے لیے ہے راحت و فرحت، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ، مآب لوٹنے کی جگہ۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ عمدہ زندگی کن کو ملے گی۔ طوبہ فعلا کے وزن پہ ہے، طیب سے ہے، سب سے اچھی چیز، جیسے اطیب ہے ایسے ہی طوبہ، سب سے اچھی چیز، سب سے عمدہ زندگی۔
اور دوسرا طوبہ سے مراد ہو سکتا ہے جنت میں وہ درخت جس کا نام ہے طوبہ. مسند احمد کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے, چلنے والا اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا, اس جنت کو, اس درخت کو طے نہیں کر سکے گا. 100 سال چلتا رہے تو اس کا نام کیا؟ طوبہ. تو یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ عمدہ زندگی کس کو ملے گی؟ مراد آخر کی زندگی, جنت کی زندگی. یا اللہ نے بتایا جنت کا درخت کس کو ملے گا, تو اس سے مراد بھی جنت ہے. تو یہ جنت کس کو ملے گی, اچھا ٹھکانہ کس کو ملے گا؟ جس میں 2 چیزیں پائی جائیں. نمبر 1 ایمان. اچھا ایمان کون سا؟ شرک سے پاک ایمان, ملاوٹ سے پاک ایمان. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم الامن وهم مہتدون. دوسرے نمبر پہ کون سا ایمان؟ شک و شبہ سے پاک ایمان. اللہ پہ ایمان بھی ہے اور دل میں شک بھی ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, تو یہ کوئی ایمان نہیں ہے. کون سا ایمان مراد ہے؟ پختہ ایمان, شک و شبہ سے بالا تر ایمان. تو جو لوگ ایمان لائیں اس انداز سے, اور ایمان کس پہ لائیں؟ ہر اس چیز پہ جو اللہ کے رسول نے بتا دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور خاص طور پہ اس میں داخل ہیں 6 چیزیں. اللہ پہ ایمان, اللہ کے فرشتوں پہ ایمان, اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان, اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, اور تقدیر پہ ایمان. تو الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اعمال صالحہ کیے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. کتنی شرطیں؟ 2. نمبر 1 اخلاص, نمبر 2 اتباع. یعنی کہ وہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے, اور لوگوں سے شاباش لینا مقصود نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ کیا؟ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی شریعت کے مطابق ہو. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اعمال صالحہ کیے, انہی کے لیے ہے عمدہ زندگی, سب سے اچھی زندگی, جنت, جنت کا درخت. وحسن مآب, اور انہی کے لیے ہے بہترین ٹھکانہ, وہ بھی جنت. آیت نمبر 30 کذالک, اسی طرح, ارسلنا, ہم نے بھیجا, کا تجھے, فی امتن, ایک ایسی امت میں, قد, تحقیق, یقیناً, خلط, گزر چکی ہیں, من قبلہا, اس سے پہلے, من قبلہا حاضر کر جاری امہ کی طرف, اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں, امم, کئی امتیں. امم جمع ہے کس کی؟ امتن کی. کیوں ہم نے آپ کو بھیجا ہے؟ لی, تاکہ, تتلوا, تو پڑھے, تو تلاوت کرے, علیہم, ان پہ, کیا چیز تلاوت کرے؟ الذی, وہ, یعنی کہ وہ قرآن, وہ چیز, اوحینا, جس کی ہم نے وحی کی ہے, الیکا, تیری طرف. وہم, وہ حالیہ ہے, جبکہ, ہم, یہ, یکفرون, کفر کرتے ہیں, بالرحمانی, رحمان کے ساتھ. قل, تو کہہ دے, ہوا, وہ, ربی, میرا رب ہے, لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی معبود برحق, الا ہوا, مگر وہی. برحق کس کا معنی ہے؟ کیونکہ لا جو ہے اس کو اسم کی بھی ضرورت ہے, اس کو خبر کی بھی ضرورت ہے. تو یہ پکی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ مقدر اور پوشیدہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ لا الہ بحق, یا لا الہ حق. ذالکم بان اللہ هو الحق. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, موجود, لا الہ موجود, یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے, جبکہ یہ بات غلط ہے. اللہ کے علاوہ کئی معبود موجود ہیں, اللہ کے علاوہ کئی ایسے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. تو صحیح بات کیا کہ لا الہ حق, یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. علیہ, اسی پہ, توکل, تو میں نے توکل کیا, بھروسہ کیا, وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف, متاب, میرا لوٹنا ہے. میرا کس کا معنی ہے؟ با کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟
یہ با کے نیچے کسرہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہے، متا اصل میں کیا ہے، متا بھی، اس یا کو گرا دیا گیا تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ کس طرح؟ یہ کہ جیسے ہم آپ سے پہلے نبی رسول بھیجتے رہے، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے فی امتن، ایک ایسی امت میں جن سے پہلے کئی امتیں گزر گئی ہیں، یعنی کہ یہ کوئی پہلی امت نہیں ہے، ان سے پہلے کئی اقوام آئیں اور گئیں، ان کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس پہنچ کر ہمارے رسول ہمارا کلام پڑھتے رہے، پہنچاتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، تکذیب کی تو ان کا برا انجام ہوا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ وارننگ بھی دے رہے ہیں اس امت کو، اور یہاں پہ اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ آپ کے لیے تسلی کیا ہے؟ کہ آپ کو پہلے رسول نہیں ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آپ کو پہلے رسول نہیں ہیں جن کو تنگ کیا جا رہا ہو، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اور اس قوم کے لیے بھی وارننگ ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے نبی کی تکذیب کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو پہلی اقوام کا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جن سے پہلے کئی امتیں گزر گئی ہیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتَتْلُوَا، تاکہ آپ ان پہ پڑھیں، ان کے سامنے پڑھیں، الذی، وہ قرآن جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اچھا، آپ ان کے سامنے، ہم نے آپ کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو جنت کے راستے پہ لگانے کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اور ان کا کیا حال ہے؟ یہ اس رحمان کو مانتے ہی نہیں جو رحمان ان پہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ان کے لیے نبی بھیج رہا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، جبکہ یہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِهِ، یہ نہیں کہا گیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، کیا کہا گیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یعنی کہ یہ اس مہربان اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں جو ان کی رہنمائی کے لیے محمد علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم نبی کو بھیجتا ہے۔ اچھا، یہ خاص طور پہ کہا گیا رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو مانتے تھے، خالق مالک رازق مانتے تھے، جیسا کہ قرآن بار بار واضح کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نام رحمان کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ نام ان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم سے دلیل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کے یہ منکر تھے، اس کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ احادیث کی طرف آ جائیں، صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس میں کیا لکھا تھا؟ اللہ کے نام رحمان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو کافروں کا نمائندہ تھا سہیل بن عمر، اس نے کہا یہ رحمان کیا چیز ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کو، وہی لکھیں جس کو آپ بھی جانتے ہیں، بسمک اللہم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا، کیونکہ آپ صلح چاہتے تھے، آپ لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ یہ اللہ کے نام رحمان کے خاص طور پہ منکر تھے۔ قل، آپ کہہ دیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے کہ ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، جس کے ساتھ تم کفر کرتے ہو میں تو اس کو رب مانتا ہوں، وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ رب بھی وہی، معبود بھی وہی، اور عبادت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ جب رب وہ تنہا ہے تو معبود بھی وہ تنہا ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو میرا اور آپ کا مالک ہے، جو میرے اور آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے۔ علیہ توکلت،
اسی پہ میں نے توکل کیا ہے، تو میرے خلاف جو بھی سازشیں کر لو، جو بھی منصوبے بنا لو، میرا اسی پہ بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف ہے میرا لوٹنا۔ آیت نمبر 31 وَلَوْ، اور اگر، وَلَوْ أَنَّا، اور بے شک اگر، یعنی کہ اردو کے لحاظ سے انّا کا معنی ذرا پہلے کر لیں آپ، لوگ کا معنی بعد میں کر لیں، اور بے شک اگر قرآناً، کوئی ایسا قرآن ہوتا، اور قرآن سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مصدر ہے ویسے تو، لیکن مقروء کے معنی میں ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہوتی، سیرت بہ الجبال، جس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، حالانکہ پہاڑ حرکت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قطعت بالارض، یا جس کے ساتھ زمین کو قطع کیا جاتا، پھاڑا جاتا، او یا کلم بہ، یا جس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، تو لو کا جواب چاہیے اب ہمیں۔ لو کا جواب یہاں پہ کیا محذوف ہے، مقدر ہے، پوشیدہ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ لو کا جواب ہونا یہاں پہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ نمبر 1 جواب یہ ہو سکتا ہے کہ لکان ھذا القرآن، البتہ وہ یہی قرآن ہوتا، یعنی کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ساتھ زمین کو قطع کیا جاتا، جس کے ساتھ مردوں کو کلام کیا جاتا، تو وہ یہی قرآن ہوتا۔ اور دوسری تفسیر بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن شاید اسی پہ اتفاق کرنا زیادہ مناسب ہوگا پبلک کے اعتبار سے۔ بلکہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، للہ 2 الفاظ ہیں، لام اور اللہ، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے الامر، معاملہ جمیعاً، سارا کا سارا۔ افلم ییأس الذین آمنوا، پس کیا نہیں مایوس ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ تو یہاں پہ میں نے یہی اس کا معنی کیا کیا، مایوس، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ لم ییأس، لم یعلم کے معنی میں ہے، پس کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں؟ کیا نہیں جانا؟ ان اصل میں کیا تھا، انہو، ان اصل میں کیا ہے، انہو، اور ضمیر جو ہے ضمیر شان ہے۔ پس کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں کہ بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لہدا، البتہ ہدایت دیتا، الناس، لوگوں کو، جمیعاً، سب کے سب کو، ولا یزالو، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اس حال میں رہیں گے کہ تصیبو، پہنچتی رہے گی، ہم، ان پہ، بما صنعوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، کیا پہنچتی رہے گی، قاریۃ، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت، او یا تحل، اترتی رہے گی، قریبا من دارہم، ان کے گھر کے قریب، دار کا معنی گھر، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتیہ، آ جائے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخلف، نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد، وعدے کی، یعنی کہ اپنے وعدے کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن کی عظمت بیان کی ہے، قرآن کی شان بیان کی ہے، کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے حرکت کرنے لگ جاتے، اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے پڑھنے سے زمین پھٹ جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کی تلاوت کرنے سے مردے زندہ ہوتے اور کلام کرتے، گفتگو کرتے، تو وہ یہی قرآن ہوتا۔ یہ قرآن اتنا عظیم اللہ کا کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ کیا کرتا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم نے جو کہا ہے کہ
یہاں پہ لو کا جواب جو مقدر ہے پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ لکان ھذا القرآن، تو یہ اس آیت کے مطابق ہے۔ دوسری تفسیر جو کی گئی ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ اگر بے شک قرآن اس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جائیں، اس کے ساتھ زمین کو کاٹ دیا جائے، اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، لما آمنوا بھی۔ اور یہ جو مقدر ہم نے نکالا ہے اس کی تائید ہوتی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے 111، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اگر ہم ان کی طرف کیا اتار دیں فرشتے آگے، اور ان سے مردے کلام کریں، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیں، تو یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو دونوں تفسیریں ان کی تائید ہوتی ہے قرآن کریم کی دیگر آیات سے، لیکن مشہور و معروف تفسیر جو ہمارے یہاں ہے وہ پہلی ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، قرآن سے مراد کوئی ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہوتی جس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ساتھ زمین کو قطع کیا جاتا، جس کے ساتھ مردوں سے کلام ہوتا، تو لکان ھذا القرآن، تو وہ یہی قرآن ہوتا۔ اس سے بڑھ کے نشانی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے معجزہ کیا ہوگا؟ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے سارے کے سارا معاملہ۔ یعنی کہ مسئلہ معجزات کا نہیں ہے، مسئلہ نشانیوں کا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن جیسا عظیم معجزہ دے دیا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پس کیا نہیں جانا ایمان والوں نے کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا، جیسے اللہ نے تمام فرشتوں کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمام انسانوں کو فرشتوں کی طرح صاحب ایمان بناتا، 24 گھنٹے اپنی عبادت کرنے والا بناتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ انسانوں اور جنوں کا امتحان لیا جائے۔ اللہ نے ان کو خیر اور شر کے بارے میں بتا دیا، اللہ نے ان کے اوپر کتابیں نازل کر دی، اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے نبی رسول بھیج دیے، ساتھ اللہ نے شیطان کو موقع دے دیا ان کو گمراہ کرنے کا، اور اللہ نے بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ نے بتا دیا وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، اللہ نے بتا دیا شیطان کن اعمال کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں کہا گیا تمہارا دشمن ہے، بس کرو۔ تو اللہ کا مقصد کیا ہے؟ امتحان لینا، ورنہ اللہ تعالی بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی نشانی کے سب لوگوں کو مسلمان بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، ایمان نہ لانے والے ہیں، ان کے اوپر مسلسل کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی۔ کیوں؟ بما صنعوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے۔ کبھی کسی لڑائی میں ان میں سے کئی قتل کیے جا رہے ہوں گے، کئی قیدی بن رہے ہوں گے، کبھی قحط سالی، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، ان کے اوپر آتی رہے گی یا ان کے قریب قریب آتی رہے گی، ان کے دائیں بائیں آتی رہے گی۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، جب تک کہ اللہ کی نصرت نہیں آ جاتی، جب تک کہ دین چھا نہیں جاتا، جب تک کہ دین کو کامل غلبہ نہیں مل جاتا، جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو جاتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ نے پھر مسلمانوں کو، اسلام کو غلبہ دیا اور ان کو مغلوب کیا۔ آیت نمبر 32 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کتنے الفاظ ہیں؟ 3، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ تاکید کے لیے، یقیناً، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق، استہزیٰ مذاق اڑایا گیا، برسل من قبلی کا، ان رسولوں کے ساتھ، ان رسولوں کا، من قبلی کا جو آپ سے پہلے تھے، فَأَمْلَيْتُ، فا کا معنی تو، املیت میں نے مہلت دی، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا،
ثم پھر اخذتو میں نے پکڑ لیا ہم ان کو، فکیف کان پس کیسے کانا تھا، عقاب عذاب، اصل میں کیا عقابی، پس کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری سزا۔ اس ایت میں بھی وارننگ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، اور اس ایت میں بھی تسلی ہے ہمارے نبی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے کہا ہمارے نبی اور رسول سے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو میں نے فوری طور پہ مذاق اڑانے والوں کو نہیں پکڑا، میں نے کفر کرنے والوں کو مہلت دی۔ پتا چلا کہ نبی کا مذاق اڑانا کیا ہے، کفر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا فَأَمْلَيْتُهُمْ، اللہ نے کہا تو میں نے مہلت دی ان کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ مذاق اڑانے والے کافر ٹھہرے۔ تو نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ لوگ جو لطیفے سناتے رہتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ لطیفے سنانے والے کئی ایسے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں جن میں اللہ کا مذاق ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا مذاق ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کا مذاق ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو مہلت دی، فوراً میں نہیں پکڑتا، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ تو ایک گویا کہ اہل مکہ کو بھی کیا مل رہی ہے، مہلت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے، مذاق اڑانے والے، ان کو بھی مہلت مل رہی ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ پکڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو کیسے تھا میرا عذاب، یعنی کہ ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہے میرا عذاب، جب یہ گزرتے ہیں گزشتہ اقوام کی بستیوں کے پاس سے تو ان کو معلوم ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا، کیسے ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ تو اگر یہ بات نہ آئے، یہ بھی مذاق اڑاتے رہے، تو ان کا وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ آیت نمبر 33 اس آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کا اثبات فرما رہے ہیں اور شرک کی تردید فرما رہے ہیں۔ فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، افمن، فا کا معنی ہم پہلے کریں گے اردو میں، اور حمزہ جو استفہام کا اس کا معنی بعد میں۔ پس کیا، من جو، ہوا پس کیا وہ جو ہے، قائم قائم، پس کیا وہ جو قائم ہے، نگران ہے، علی کل نفس ہر جان پہ، بما کسبت ان اعمال پہ جو اس نے کمائی، کس نے کمائی، اس جان نے۔ یہ استفہام تھا، سوال تھا، سوال پورا نہیں ہوا، سوال پورا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ کلام کیا ہے، معذوف ہے، یعنی کہ آپ کہیں کمن لیس کذالک، پس کیا وہ جو ہر نفس پہ نگران ہے، بما کسبت ان اعمال پہ جو اس نفس نے کمائے، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے۔ مزید تفسیر کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ وجعلوا، اور انہوں نے مقرر کیے، انہوں نے بنائے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء کچھ شریک، کئی شریک، شرکاء جمع کس کی، شریک کی۔ قل تو کہہ دے، سموہم، تم ان کا نام لو، کن کا، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، ام یا ام کا معنی کر لیں کیا، تنبئون، تم خبر دیتے ہو اس کو، کس کو، اللہ تعالیٰ کو، بما لا یعلم فی الارض، اس چیز کی جس کو وہ نہیں جانتا، کون نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ، کہاں نہیں جانتا، فی الارض، زمین میں، زمین پہ، ام بظاہر من القول، یا ظاہر قول کے ساتھ، یہ کہ کیا، یا پھر ظاہر قول کے ساتھ تم کلام کرتے ہو، بلکہ زینا، مزین کر دیا گیا ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کیا مزین کر دیا گیا، مکرہم، ان کا مکر، ان کی چال، وصدوا، اور انہیں روک دیا گیا ہے، عن السبیل، راستے سے مراد سیدھے راستے سے، ومن، اور جسے، یضلل، گمراہ کر دے، اللہ تعالی، فما،
پس نہیں ہوگا لہو اس کے لیے من ہادن کوئی بھی ہدایت دینے والا. مین زیادہ ہے تاکید کے لیے، کوئی بھی ہدایت دینے والا. اللہ رب العزت جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ یہاں اپنی توحید کا تذکرہ کر رہے ہیں، شرک کی تردید فرما رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ ہے جو ہر جان کی نگرانی کر رہا ہے، ہر جان کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، خیر کا عمل ہو یا شر کا، کوئی کفر کرے یا توحید کو اپنائے، کوئی نمازیں پڑھے یا گناہ کرے، وہ ہر ایک کی ایک ایک عمل سے واقف ہے. کیا یہ اور وہ جن کو اپنا بھی نہیں پتا، کسی کا بھی نہیں پتا، لا علم ہے نہ واقف ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم اس اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. سورہ احقاف. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے. قبول کیا کرنا ہے؟ لا علم، غافل، بے خبر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا. تم اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک کرتے ہو. یعنی کہ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ ایک طرف وہ اللہ ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اللہ ہے جو ہر جان کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، اور ایک طرف وہ ہیں جن کو اپنا بھی نہیں پتا. مثال کے طور پہ بت ہیں. بت جو ہیں ان کو تراشنے والا کون؟ انسان. جو تراشنے والا ہے، جو ان کو بنانے والا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا رب ہے. بھی بنایا تو تو نے اس کے، اگر رب ہونا ہے تو تو اس کا رب ہوگا نا. اس کو تیری عبادت کرنی چاہیے. اور پہلی بات یہ ہے کہ تجھے بھی اور اسے بھی کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ حقیقت میں خالق تو اللہ ہے. تجھے جو عقل، تو نے اس کو بنایا، تراشا، تجھے کس نے شعور دیا؟ اللہ نے دیا. فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے کئی شریک بنا رکھے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے کئی شریک بنا رکھے ہیں. اللہ نے کہا قل سمہم، ذرا ان کے نام تو لو، تذکرہ کرو ان کا، جن جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اللہ کے ان شریکوں کے بارے میں جن کو اللہ جانتا ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعائیں کی جائیں، پہلے اس سے رابطہ قائم کیا جائے، سیڑھی سمجھ کر، ذریعہ سمجھ کر، وسیلہ سمجھ کر، پھر وہ اللہ سے رابطہ کرے گا. اللہ نے اتھارٹی کسی ہستی کو نہیں دی. تم اللہ کو ان ہستیوں کے بارے میں بتاتے ہو جن کو اللہ نے مقرر ہی نہیں کیا، جن کو اللہ جانتا ہی نہیں. اللہ جانتا ہے ان کو، لیکن اللہ کیا جانتا ہے؟ کہ وہ شریک نہیں ہے. اللہ کسی ایسے کو نہیں جانتا جو اللہ کا شریک ہو، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو اللہ جانتا ہوتا، اللہ کے علم میں بات ہوتی، اللہ ہی نے اس کو شریک کی اتھارٹی دی ہوتی، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہوتا، تو یہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا شریک ہو. تم نے بنا رکھا ہے کئی لوگوں کو، لیکن حقیقت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. ام بظاہر من القول، یا پھر تم بھی اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہو، دلی طور پہ تم بھی جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا کفر، ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا. ان کو اپنا کفر بڑا پیارا لگتا ہے، اپنا شرک بڑا پیارا لگتا ہے، اسلام سے روکنا یہ ان کو اچھا عمل لگتا ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا وہ اس کو خیر کا کام سمجھتے ہیں، اور اپنی اس برائی پہ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. ورنہ حق بالکل واضح ہے، توحید واضح ہے، شرک کا غلط ہونا واضح ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آیت نمبر 34 لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ.
انہی کے لیے ہے عذاب دنیاوی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں انہی کے لیے عذاب، والعذاب الآخرتی، اور البتہ آخرت کا عذاب اشق، زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، وما، اور نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں، من واق، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ من زائدہ ہے تاکید کے لیے، واقن، بچانے والا، وقا، یقی سے، اصل میں کیا تھا؟ واقعی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں ان کو عذاب دنیا میں بھی مل رہا ہے، ملے گا، اور آخرت میں بھی ملے گا، حتیٰ کہ وہ مال جو انہیں ملا ہوا ہے، جس مال کو دیکھ کر ہمارے کئی بیوقوف ان کے اوپر رشک کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہ مال بھی ان کے لیے عذاب ہے، ان کی اولاد بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اس مال اور اس اولاد کے ذریعے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو قیدی بنایا جاتا ہے، اور پھر ٹینشن مال کی، پہلے مال نہ ملنے کی ٹینشن، پھر مل جائے اس کو سنبھالنے کی ٹینشن، پھر یہ ٹینشن کہیں کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے، تو وہ مال ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، جہنم کا عذاب۔ وما لهم من اللہ من واق، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب یہ عذاب آئے گا تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پکڑا گیا تو میرے تعلقات میرے کام آ جائیں گے، لیکن آخرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو انسان کے کام آئے، سوائے ایمان کے، سوائے نیک اعمال کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں 35 میں، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل کا معنی یہاں پہ ہوگا صفت، حالت، صفت اس جنت کی، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، پرہیزگاروں سے۔ کیا صفت ہے اس کی؟ کہ تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، اکلھا، اس کا پھل، کس کا پھل؟ جنت کا پھل، دائم، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی، تل کا، یہ یعنی کہ جنت، عقبہ، انجام ہے، الذین، ان لوگوں کا، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وعقبى الکافرین، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار، آگ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے، اہل ایمان سے، شرک سے بچنے والوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی خوبی کیا ہے، اس جنت کی حالت کیا ہے، اس جنت کے اوصاف کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، کہ تجری من تحت الانہار، اس جنت کے نیچے سے کیا بہ رہی ہیں؟ نہریں بہ رہی ہیں۔ اس جنت کا جو پھل ہے وہ دائمی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، فنا ہونے والا نہیں ہے، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلے گا اور سایہ غائب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے، یہ جنت جو ہے یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، وعقبی الکافرین، اور جنہوں نے کفر کیا قرآن کے ساتھ، کفر کیا اللہ کے نبی کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، النار، ان کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔